أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سورہ فرق نمبر 113 بحوالہ تفسیر نمونہ حصہ دوم۔ شر و فساد کے اہم ترین سرچشمے۔ اس سورہ کے آغاز میں پیغمبر اکرم کو حکم دیتا ہے کہ وہ تمام شریر مخلوقات کے شر سے خدا کی پناہ مانگے۔ اس کے بعد اس کی وضاحت میں 3 قسم کے شروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان تاریک دل حملہ کرنے والوں کے شر سے جو تاریکیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان وسوسہ پیدا کرنے والوں کے شر سے جو اپنی باتوں اور برے پروپیگنڈے سے ارادوں، ایمانوں، عقیدوں، محبتوں اور رشتوں کو سست اور کمزور کر دیتے ہیں۔ اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ اس اجمال و تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شر و آفات کا سرچشمہ یہی ہیں، اور شر و فساد کے اہم ترین منابع یعنی یہی تینوں ہیں، اور یہ بات بہت ہی پرمعنی اور قابل غور ہے۔ آیات کا تناسب۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں پیغمبر اکرم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ شر والی تمام موجودات کے شر سے فلق کے پروردگار سے پناہ مانگ۔ رب فلق کا انتخاب شاید اس بنا پر ہے کہ شریر موجودات سلامتی و ہدایت کے نور اور روشنی کو منقطع کر دیتے ہیں، لیکن فلق کا پروردگار ظلمتوں اور تاریکیوں کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ جادو کی تاثیر۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ شر والی تمام موجودات کے شر سے فلق کے پروردگار سے پناہ مانگ۔ رب فلق کا انتخاب شاید اس بنا پر ہے کہ شریر موجودات سلامتی و ہدایت کے نور اور روشنی کو منقطع کر دیتے ہیں، لیکن فلق کا پروردگار ظلمتوں اور تاریکیوں کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ حاسدوں کا شر۔ حسد ایک بری شیطانی عادت ہے جو مختلف عوامل جیسے ایمان کی کمزوری، تنگ نظری اور بخل کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب دوسرے شخص کی نعمت کے زوال کی درخواست اور آرزو کرنا ہے۔ حسد بہت سے گناہان کبیرہ کا سرچشمہ ہے۔ حسد، جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے، کہ انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے اور اسے تمام کر دیتا ہے، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حسد خود کو بڑا سمجھنا اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، دین کے لیے آفت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا حقیقت میں خدا کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس نے کچھ افراد کو نعمت سے کیوں نوازا اور انہیں اپنی عنایت کا مشمول کیوں قرار دیا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں آیا ہے۔ حسد کا معاملہ ممکن ہے کہ اس حد تک پہنچ جائے کہ محسود سے نعمت کے زوال کے لیے حاسد خود کو پانی اور آگ تک میں ڈال کر نابود کر لے، جیسا کہ اس کے نمونے داستانوں اور تواضع میں مشہور ہے۔ حسد کی مذمت میں بس یہی کافی ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ قابیل کی طرف سے حابیل پر حسد کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ حسد ہمیشہ ہی انبیاء و اولیاء کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید پیغمبر کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ حاسدوں کی شر سے خدا اور رب فلق سے پناہ مانگے۔ اگرچہ اس سورہ میں اور بعد والے سورہ میں خود پیغمبر
کی ذات مخاطب ہے، لیکن مسلمہ طور پر اس سے نمونہ اور اسوہ مراد ہیں، اور سب لوگوں کو حاسدوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ خداوند، ہم بھی حاسدوں کے شر سے تیری مقدس ذات سے پناہ مانگتے ہیں۔ پروردگار، ہم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھی دوسروں پر حسد کرنے سے محفوظ رکھ۔ بار الہ، ہمیں نفاسات، فی العقد اور راہ حق میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بھی محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔